بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. آج کا دن اس حوالے سے انتہائی زیادہ یادگار ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے ایک عظیم بندے نے رب کائنات کی بارگاہ میں انسانی تاریخ کی سب سے عظیم قربانی پیش کی. یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی ہے، اس میں ہم نے آج صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ حقیقی قربانی کس کی ہے. معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ حرف آخر نہیں بلکہ ان سے ہٹ کر بھی ہدایت مل سکتی ہے، وہ سمجھ لے کہ اسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. وجہ سبب آپ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن و حدیث پر جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، دونوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، قربانی اس کی جس نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو سمجھا. قربانی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی رب کائنات کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی منہ بولتی تصویر. اور یاد رکھیے، عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی سب سے پہلے کیا ہم کرتے ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پڑھتے ہیں. پھر یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک مسلسل تکبیرات چلتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کیا ہے؟ رب کائنات کی توحید کا ایک اعلان ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ میں شرک سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. ابتدا میں نے آیت مبارکہ کیا پڑھی؟ قل، آپ فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے. لہذا جس کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، سمجھ لیجیے کہ اسے قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.
تیسری بات، ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور عام جانوروں سے مختلف ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کا جانور دوندہ ہونا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ ایک ایک چیز ہمیں بتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بد نصیب انسان کی زندگی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کی قربانی قابل قبول ہے یا نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت 110 نمبر ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنی عبادات قبول کروانی ہے تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی، عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، ریاکاری نمود و نمائش نہ ہو، اور دوسری، تمہارا ہر کام آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو قربانی اس کی قابل قبول ہے جس نے اللہ کی توحید کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سپریم اتھارٹی مانا۔ جو بدعات میں پڑ گیا، تقلید میں پڑ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام، کسی اور کو اپنا ہادی، کسی اور کو اپنا راہبر، کسی اور کو اپنا رہنما سمجھ لیا، اسے غور کرنا چاہیے اس کی قربانی قابل قبول ہے کہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سارے بھائیوں کی حجامتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ آپ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جانور کو قربان کرنے سے پہلے حجامت کیوں نہیں بنواتے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی بات، اگر میں ایک طرف اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہوں، دوسری طرف میری صورتحال یہ ہے کہ میں دھوکہ نہیں چھوڑتا، میں ملاوٹ نہیں چھوڑتا، میں خیانت نہیں چھوڑتا، میں سود نہیں چھوڑتا، میں 2 نمبر کے کام نہیں چھوڑتا، میں رشوت کھاتا ہوں، میں دوسروں کا حق مارتا ہوں، اور میں کسی کا قرضہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر حاضر ہوئے، پوچھا میت کے ذمے قرضہ ہے؟ فرمایا جی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرضے کی ذمہ داری میری ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ 2-3 دن کے بعد، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، 2-3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا تم نے مرنے والے کا قرضہ ادا کیا؟ کہا جی آقا کر دیا۔ فرمایا اس کی عذاب سے جان بھی ابھی چھوٹی ہے۔ معمولی باتوں کو، یہ چیزوں کو معمولی مت سمجھیے۔ لوگوں کا حق کھانا، غریبوں کا حق مارنا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، خیانت جس انسان نے نہیں چھوڑنی، اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور آخری بات عرض کر دوں، جب ہم عقیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے اکثر بھائیوں کے ذہنوں میں چند محدود چیزیں آتی ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدے کا ایک تسلسل الولا والبرا بھی ہے۔ کفر اور اہل کفر کے خلاف نفرت، اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ محبت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 1000% اس بات سے یقین ہے، اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ آج غزہ لہو لہو ہے، آج فلسطین لہو لہو ہے، برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے ہم پر یہ فضل و کرم کیا، آج اس پاک سرزمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ 10 مئی کو اس پاک سرزمین کے جوانوں نے دشمن کو اس انداز سے جواب دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو مسلمان اسلامی پاکستان کی اس کامیابی پر خوش نہیں ہوتا، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے عقیدے کے اندر خلل ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔
تو اس لیے یہ عید الاضحیٰ کا دن تربیت کا، اصلاح کا دن ہے، اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔